واشنگٹن سے خبر آپ کو دیں، صدر ٹرمپ کا 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاز علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جہاز بتائے گا اس بارے میں؟ جی خالد، بڑا جارحانہ مزاج لیے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے جو 6 جنوری کے حملے میں جو تحقیقاتی ٹیم تھی امریکی محکمہ انصاف کے اندر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں، ان سب کو نوکریوں سے برخاست کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے بھی لوگوں کو چن چن کے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف کیسز میں حصہ لیا، گواہ بنے یا کوئی بھی ڈاکومنٹیشن کسی قسم کی ان سب لوگوں کو وہ نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ اتنا سخت مزاج ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ بہت ہی سخت قسم کے آرڈرز ہیں تمام ایجنسیز کو کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے یہ بھی ایک نیا معاملہ یہ بھی انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو جو امریکہ کے ہیں سرکاری، ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ WHO کے ساتھ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کسی قسم کے جو رابطے ہیں وہ ہر قسم کے رابطے بھی ختم کر دیں۔ تو اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے ایک اپنے خطاب میں اپنے ایک دفعہ پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ تیسری مرتبہ بھی جو ہے وہ صدارت کا الیکشن لڑنے کے اہل ہے۔ انہوں نے ریکارڈ فنڈ ریزنگ کی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں تیسری مرتبہ بھی اس ملک کا صدر بننا چاہیے، جو کہ آئین ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے ایک جو ہے ہاؤس کے اندر پہلے ہی ایک جو ہے وہ قرارداد پیش کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئین میں 22ویں ترمیم کر کے جو ہے یہ شرط ختم کر دینی چاہیے کہ کوئی بھی شخص ملک کا تیسری مرتبہ صدر نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ہاؤس کے اندر اور سینٹ کے اندر جو ہے کانگریس کے اندر 3/4 اکثریت چاہیے ہوگی اس امینڈمنٹ کے لیے، جو کہ بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، ناممکن معلوم ہوتی ہے، لیکن کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر یہ معاملہ بھی ہو جائے۔ پہلے ہی برتھ رائٹ سے سٹیزن شپ کے اوپر ایگزیکٹو آرڈر پہ زبردست طریقے سے عمل ہو رہا ہے، انلیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی معاملے پر بھی بہت تیزی سے عمل ہو رہا ہے، اور جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈر ٹرمپ نے ابھی تک سائن کیے ہیں سب پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ خوف کا عالم ہے اس پورے ملک امریکہ کے اندر، خاص طور پر امیگرینٹس کے حوالے سے نفرت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کہ ایک سفید فام تشدد پسند انتہا پسند ایک گروپ ہے کہ اس کے پمفلٹس جو ہے وہ کئی امریکی ریاستوں میں بانٹتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور یہاں ورجینیا جہاں میں بھی رہتا ہوں، لاؤڈن کاؤنٹی ہے یہاں پر بھی اس طرح کے پمفلٹ بانٹے گئے ہیں۔ تو ایک عجیب سا ماحول ہے امریکہ کا، جو کہ ایک بڑا ڈسپوائنٹنگ عجیب سا ایک ماحول ہوا امریکہ کا۔ بہت شکریہ، جہاں سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پہ بات کریں گے۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ صدر ٹرمپ کا 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن، اور محکمہ انصاف کے درجن افسران ناقابل اعتبار قرار دیے، ملازمتوں نے فارغ کیا۔ دوسری جانب ٹرمپ نے دوران خطاب اسپیکر سے تیسری بار الیکشن لڑنے پر رائے بھی مانگ لی ہے۔ کیا کہیں گے سب پہ آپ؟ دیکھیں، یہ صدر ٹرمپ ایک مجے ہوئے سیاستدان ہے، اور یہ بات انہوں نے کوئی حتمی طور پہ نہیں کہی، ایک مذاق کے طور پہ پوچھنے کی بات کی ہے۔ میں ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات پہ سیریس ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے یہ اٹھائی ہے کہ تیسری دفعہ، لیکن اس کے لیے کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ کوئی بھی ڈیموکریٹ اور بہت سے ریپبلکن بھی اس کے لیے آمادہ بالکل نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، محکمہ انصاف کے درجن افسران ناقابل اعتبار قرار دیے، ملازمتوں سے فارغ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ٹرمپ صاحب ایک وائٹ پائی ایکشن لے رہے ہیں، خوف و راس ڈالا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جو بھی ان کے منہ سے بات نکلے، ایگزیکٹو آرڈر نکلے، اس پہ فوری عمل ہو جائے۔ اس پہ وہ گامزن ہیں، وہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد طاقت میں آئے ہیں، اور وہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جسے خوف و راس ہو، اور یہ پتہ چلے کہ میں جب جو کچھ کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس پہ امریکی قانون کیا کہتا ہے کہ اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں تمام اپنی جو مرضی من چاہے؟ دیکھیں، امریکی قانون میں تو جو قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، جو لکھا ہوا اس پہ ہی عمل ہوگا۔ کوئی ایسی بات جو قانون کی ضد سے باہر ہو یا قانون کی حد کے اندر نہ ہو، امریکہ میں کوئی بھی جج اس کے فیصلے میں ان کے حق میں نہیں دے گا۔ تو یہ وقت کے ساتھ معلوم ہوگا کہ تمام ججز جو ہیں امریکہ میں صرف قانون کی بنیادی پہ فیصلے کرتے ہیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے ان کو ایگزیکٹو آرڈر قانون کو بدل سکے۔ جب تک
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایونیو سے بات کرنے کے لیے. اس پہ بات کریں گے پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود. ساجد صاحب، ٹرمپ نے دوران خطاب اسپیکر سے تیسری بار الیکشن لڑنے پر رائے مانگ لی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، اس پہ ابھی قبل از وقت ہوگا اس پہ کچھ کہنا. میرے خیال میں تو سارکیسٹکلی انہوں نے کہا ہے، کیونکہ پیسے انہوں نے کافی ریز کیے ہیں اور انہوں نے بلکہ اسپیکر کی طرف دیکھ کر کہا ہے کہ میں کیا اس پہ تیسری دفعہ الیکشن لڑ سکتا ہوں کہ نہیں لڑ سکتا. لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ اس پہ ایک کانگریس کے اندر بل پیش کیا جائے، اس پہ 2/3 میجارٹی ہو، اور اس کے بعد اٹ از ویری ٹیڈیس پروسیس. اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ وہ واقعی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن بہت ہی قبل از وقت ہوگا. آج تو ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو 5واں 6ٹھا دن ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے میں. تو میرے خیال میں کئی دفعہ لوگ کہہ چکے ہیں کانگریس کے اندر، کئی لوگوں نے اس بات پہ اس چیز کا اشارہ دیا تھا کہ شاید کس طرح کا کوئی بل جو ہے وہ پیش کیا جائے. لیکن جس طرح کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، جس طرح کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر اس میں امینڈمنٹ سکسیسفل طریقے سے انہوں نے کروا لی تو لڑ سکتے ہیں، ورنہ میرے خیال میں اس طرح کی پہلے نظیر موجود نہیں ہے. 2 ٹرمز جو ہیں وہی ہر پریزیڈنٹ لڑتا دیکھا گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک پینڈولم کی طرح امریکن سسٹم کام کرتا ہے، 2 دفعہ ریپبلکن 2 دفعہ ڈیموکریٹ آتے ہیں تاکہ چیزیں سینٹر میں رکھی جا سکیں. لیکن میرے خیال میں یہ صرف ایک قیاس رائے ہوگی. اس کے بارے میں ابھی تک ہی از ناٹ سیریس، ہی واز ان اے لافنگ اور جوکنگ موڈ. اچھا، ایک اور چیز ساجد صاحب، صدر ٹرمپ کا 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن لینے کا، یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ محکمہ انصاف کے درجن افسران ناقابل اعتبار قرار دیے ہیں، ملازمتوں سے فارغ کیا جائے گا، اس پہ کیا کہیں گے؟ فارغ کر دیا بلکہ، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پچھلے 12 سال سے تقریباً 8 سال براک اوباما کے اور 4 سال جو تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے، وہ بھی اوباما پالیسیز کی ایکسٹینشن تھی. اس میں جس طریقے سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو جس طریقے سے ویپنائز کیا تھا، اور ایکٹیوسٹ نہ صرف اور میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی تھی، ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو لا کے یہاں رکھا گیا تھا تاکہ اوباما پالیسیز کو وہ انفورس کر سکے. تو بہت ضروری ہے، یہ مینڈیٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. ہر سپیچ کے اندر وہ کہتے رہے ہیں کہ میں جا کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور واشنگٹن ڈی سی کے حالات ٹھیک کروں گا. بلکہ یہ میں آپ کو یہ بھی یاد کرانا چاہوں گا کہ 2016-17 کے اندر بھی ان کا بار بار سپیچز کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ول ڈرین دا سوامپ. مراد یہ تھا کہ واشنگٹن ڈی سی ایک سوامپ کی طرح بن چکا ہے اور یہاں اس پہ صفائی بہت ضروری ہے. یہ تو ابھی بڑے چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں. جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ہے وہ تو میسو طریقے سے یہاں سے لوگوں کو نکالے گا. یہاں آپ کے دیکھنے سننے والوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی 90% سے زیادہ فیڈرل امپلائی گھروں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو در حقیقت اس وقت امریکہ از نان فنکشننگ اور کسی نے لیڈرشپ رول ادا کر کے یہ ساری چیزوں کو فکس کرنا ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب. اس سے بات کریں گے علی راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ لیں گے. علی صاحب، یہ بتائیے گا، ٹرمپ نے دوران خطاب اسپیکر سے تیسری بار الیکشن لڑنے پر رائے مانگی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی، یہ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ایف ڈی آر جو ہمارے آخری پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے ٹرم کیا ڈیورنگ ورلڈ وار 2، اس کے بعد تو نہیں ہوا. تو پر آئی تھنک اٹس کانسٹیٹیوشن کو کچھ دیکھیں وہ لیگل ہے، وہ دے آر سم لوپ ہولس. تو بٹ اٹس گونا بی آئی تھنک چیلنجنگ کہ اس کو دوبارہ کریں گے. پر آگے یہ جو آگے فرسٹ آف آل جو 4 سال ان کے گزریں گے، کیونکہ ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے نا، ابھی ان کی جو پاپولرٹی ہے ان کے جو فرسٹ ٹرم سے کمپیئر ٹو سیکنڈ ٹرم بہت زیادہ اچھی ہے. تو لوگ کافی ایکسپیکٹنگ دیٹ. بٹ ابھی دیکھتے ہیں 4 years اے لانگ ٹائم کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور بہت چیزیں چینج ہو سکتی ہے، اور اینی ٹائم کوئی بھی ایسا چیز آ سکتی ہے کہ ان کی جو پاپولرٹی کو جو ان کی یہ چیزیں جو کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوگی. بٹ اٹس لیگل، کانسٹیٹیوشن جو الاؤ کرے گی، اور جو امینڈمنٹ اور جو بائی پارٹیزن، تاکہ بوتھ پارٹیز ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں اگری ہوں گی کہ ود دا میجورٹی ووٹ کہ ہم نے کس کو اف وی وانٹ ٹو الاؤ دیٹ. سو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. بٹ اٹ ڈپینڈز ان کے جو 4 سال اگلے، اسپیشلی جو 2 سال کے بعد جب وہ اسٹارٹ رننگ جو تیسرے سال تھے، دین دے کو لک انٹو اٹ کہ وہاں پہ کیا بنتا ہے. تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو کال دیٹ، بٹ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن اینڈ آئی تھنک ہی ول پریفر دیٹ. اگر وہ دیکھیں اگر نیکسٹ الیکشن لڑیں گے تو ابھی وہ 78 کے ہیں، تو 83 کے ہو جائیں گے. سو دے ول بی ون آف دا اولڈسٹ پریزیڈنٹ. سو اٹ ول بی آئی تھنک انٹرسٹنگ. بٹ I personally don't think so it will happen کہ ایسے نہیں ہوگا.
کیونکہ ہول لوگوں کو آنا چاہیے, ینگ لوگوں کو آنا چاہیے. بائیڈن کا بھی بائیڈن اس لیے نہیں رن کیا کیونکہ ان کی ایج کی وجہ سے, اور ٹرمپ آفٹر ابھی یہ ٹرم پورا کر کے 83 کے جب کریں گے تو آئی تھنک اٹ ول بی ٹف چیلنجنگ فار ہم. بہت شکریہ علی راشد صاحب ایونیو سے بات کرنے کے لیے.